ذرا سوچئے، ایک ملک حالت جنگ میں ہے اور اس کا لیڈر غائب ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو آج ہر حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسی کی زبان پر ہے۔ تو آخر وہ ہیں کہاں؟ ان کے بنکرز خالی پڑے ہیں، دفاتر پر حملے ہو چکے ہیں، واشنگٹن سے لے کر تہران تک ہر طرف بس قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ کیا وہ کہیں چھپ گئے ہیں یا ملک چھوڑ کر چلے گئے؟ آج سب ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، بنجامن نیتن یاہو آخر ہیں کہاں؟ اور جب اس سوال کا جواب سامنے آیا تو یقین کرنا مشکل تھا۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے۔ ایک سابق سینئر امریکی فوجی افسر ریٹائرڈ کرنل لارنس ولکسن کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اپنا 90% وقت ہوائی جہاز میں گزار رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، ہوا میں۔ 90%؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا لیڈر جو مسلسل حرکت میں ہے، جو شاید زمین پر پاؤں ہی نہیں رکھ رہا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی نوبت آئی ہی کیوں؟ تو چلیے اس کے پیچھے کی وجہ سمجھتے ہیں۔ وہ اصل میں 35,000 فٹ کی بلندی سے حکومت چلا رہے ہیں اور سیکیور سیٹلائٹ لنکس کے ذریعے اپنے وار کمانڈ سینٹر سے رابطے میں ہیں۔ وجہ بہت سیدھی سی ہے، لیکن اتنی ہی خوفناک بھی۔ زمین اب محفوظ نہیں رہی۔ یہ کوئی وہم نہیں، بلکہ یہ جدید جنگ کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ جنگ کے آغاز میں ہی نیتن یاہو کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ دیکھیے، اسرائیل کا مشہور آئرن ڈوم سسٹم عوام کی حفاظت تو کر سکتا ہے، لیکن کسی ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ کی حفاظت کی گارنٹی نہیں دے سکتا، خاص طور پر جب وہ ایک ہی جگہ پر موجود ہو۔ تو زمینی حقیقت ہے کیا؟ جنگ کا حساب کتاب کیسے بدل رہا ہے؟ امریکی کرنل کے مطابق تل ابیب کی بری طرح پیٹائی ہو رہی ہے اور اسے شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ جو صاف ستھری تصویریں میڈیا پر نظر آتی ہیں انہیں ایک طرف رکھ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سیٹلائٹ سے ملنے والی تصاویر ایک بالکل مختلف اور تباہ کن کہانی سنا رہی ہیں۔ اور اس کی وجہ ہے ایران کی ایک بہت ہی سادی لیکن انتہائی کارگر اسٹریٹجی۔ اس سے کہتے ہیں سیچوریشن اسٹریٹجی۔ مطلب یہ کہ اسرائیل کے دفاعی نظام بہت جدید ہیں، لیکن وہ ناقابل تسخیر نہیں ہیں۔ ایران کم قیمت والے مسائلوں اور ڈرونز کی اتنی بڑی تعداد میں بارش کرتا ہے کہ مہنگے دفاعی مسائلوں کا ذخیرہ ہی ختم ہو جائے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ وسائل کی جنگ ہے۔ ایک طرف ایران کے سستے ڈرونز اور میزائل، اور دوسری طرف ان کو روکنے والے بے انتہا مہنگے امریکی یا اسرائیلی انٹرسیپٹر میزائل۔ مقصد صرف ایک ہے، دفاعی نظام کو تھکا کر ناکام کر دینا۔ اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے، یہ جو ذخیرے ہیں نا، یہ لامحدود نہیں ہیں، اور جیسے جیسے یہ انٹرسیپٹرز کم ہوتے جاتے ہیں، دفاعی شیلڈ کمزور پڑتی جاتی ہے۔ یہ ہے جنگ کا نیا حساب کتاب، جو دفاع کرنے والوں کے لیے مسلسل مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن کہانی صرف اسرائیل کی نہیں ہے۔ اس جنگ کی تپش اب سیدھا امریکہ تک پہنچ گئی ہے۔ ایران نے وہ کر دکھایا ہے جسے بہت سے ایکسپرٹس ناممکن سمجھتے تھے۔ اردن کے موافق سالٹی ایئر بیس پر امریکہ کا سب سے قیمتی فضائی دفاعی سسٹم نصب تھا، تھیڈ THAAD سسٹم۔ اس سسٹم کا دل تھا اس کا ANTPY-2 ریڈار، جو ایک فٹ بال فیلڈ جتنا بڑا ایک سینسر ہے، اور اسے پورے ڈیفنس نیٹ ورک کی آنکھیں سمجھا جاتا تھا، جو سینکڑوں میل دور سے بیلسٹک میزائلوں کو ٹریک کر سکتا تھا۔ اور اس ایک ریڈار کی قیمت پورے $500 ملین۔ اور اب سیٹلائٹ تصویروں سے یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ ایک انتہائی کیوکلش حملے میں ایران نے ان آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، یعنی اس کا مین سینسر تباہ کر دیا ہے۔ امریکہ پچھلے کئی ہفتوں سے اپنے اڈوں کے گرد تھیڈ اور پیٹریوٹ میزائلوں کی ایک ناقابل تسخیر دیوار بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ اس نانہاد ناقابل تسخیر دیوار میں بھی ایک کمزوری موجود ہے جسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور سوچا سمجھا حملہ تھا۔ اچھا، تو یہ لڑائی صرف فوجی اڈوں اور بنکروں تک محدود نہیں رہی۔ اس کے سب سے گہرے اثرات اب عام لوگوں کی جیبوں پر محسوس کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ٹیکسس میں ہوں یا ٹورنٹو میں۔ جنگ کے صرف پہلے 100 گھنٹوں کے اندر امریکی معیشت کو $37 بلین کا جھٹکا لگا۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے اور اس کا اثر براہ راست عام آدمی پر پڑ رہا ہے۔ امریکہ میں گیس کی قیمتیں پچھلے 18 مہینوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب ہے مہنگائی۔ کینیڈا میں ہیٹنگ کے بلوں سے لے کر یورپ میں ٹرانسپورٹ کے خرچوں تک ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ اور تو اور آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی نے عالمی تجارت کا گلا گھونٹ دیا ہے۔
یہاں سے دنیا کا تقریباً 5واں حصہ تیل گزرتا ہے۔ آئل ٹینکرز کی انشورنس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور شپنگ کمپنیاں اس خطے میں جانے سے کترا رہی ہیں۔ صرف خطرے کی وجہ سے ہی توانائی کی قیمتیں بے قابو ہو چکی ہیں۔ اور جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں یہ تنازع مزید پھیلتا جا رہا ہے۔ اب یہ صرف 2 ملکوں کا تصادم نہیں رہا بلکہ دوسرے بڑے کھلاڑی بھی میدان میں اتر آئے ہیں۔ شمال سے حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر راکٹ برسانا شروع کر دیے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ امریکی حکام کا ماننا ہے کہ روس اب ایران کو سیٹلائٹ انٹیلیجنس اور ٹارگیٹنگ کا ڈیٹا فراہم کر رہا ہے۔ اور ایران کے اندر ایک اور پراسرار کہانی چل رہی ہے۔ افواہیں ہیں کہ ایک نیا سپریم لیڈر چن لیا گیا ہے، لیکن اس کا نام مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا ہے۔ وجہ صاف ہے، جیسے ہی نام سامنے آئے گا وہ ایک بڑا ٹارگٹ بن جائے گا۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے ایک اہم اتحادی کا وزیر اعظم آسمان میں رہنے پر مجبور ہے، جبکہ اس کا دارالحکومت مسلسل حملوں کی زد میں ہے۔ دنیا کی واحد سپر پاور اپنے اربوں ڈالر کے دفاعی نظام کو تباہ ہوتے اور اپنی معیشت کو نقصان اٹھاتے دیکھ رہی ہے۔ عالمی توانائی کی مارکیٹ میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور روس کے ملوث ہونے سے ایک بڑی جنگ کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ یہ تنازع اب کوئی علاقائی مسئلہ نہیں رہا۔ جیسا کہ ایک تجزیہ کار نے کہا، یہ صورتحال پوری دنیا کے لیے ایک پریشر کوکر بن چکی ہے۔ اس جنگ کی تپش اب ہر دہلیز پر محسوس ہو رہی ہے، کسی کے لیے میزائلوں کی شکل میں تو کسی کے لیے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی شکل میں۔ تو جب دنیا کے رہنما آسمانوں اور بنکروں میں چھپے ہیں تو ایک ہی سوال بچتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔